اسپیکر صاحب، میں طویل بات کرنا چاہتا تھا لیکن اب میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ یہ باتیں کئی بار یہاں پر دہرائی گئی ہیں۔ جو بات اس وقت میں کرنے جا رہا ہوں شاید وہ کسی نے نہ کی ہو۔ سازش، پھر قتل، یعنی شروع سے ہی اس شخص کی سیاست، فریب، جھوٹ، دھوکہ اور ایک ذہنی کیفیت کا بھی شاید کوئی تعین نہیں کر سکتا انسان کہ اب کیا کہنے جائے گا یہ شخص۔ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، اس نے کہا میں خوش ہوں، میں ڈٹ کر مقابلہ کروں گا، اور کھینچتا کھینچتا یہ ہمارے اپوزیشن کے ممبران جو اس وقت موجود ہیں وہ چشمدید گواہ ہیں کہ کس طرح اجلاس کو رات 12 بجے تک لے جایا جاتا، 4 گھنٹے یہاں پر اجلاس ملتوی کر دیا جاتا، اور اس وقت کے اسپیکر نے بھی تحریک انصاف کے جیالے کے طور پر یہاں پر سیٹ پر کردار ادا کیا۔ ہمارا ان سے صرف ایک مطالبہ رہا کہ آپ تحریک عدم اعتماد پر ووٹ کرائیں، اور وہ مسلسل انکاری تھا، اور پھر جب اس کو جہاں سے بھی امید تھی کہ میری مدد کے لیے شاید کوئی آ جائے، جب ہمارے اتحاد اور اتفاق نے اس آخری امید کو بھی زمین بوس کر دیا، تب اس نے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے غیر آئینی اقدام کرایا، اور اس سے پہلے تمام متحدہ اپوزیشن جو اس وقت تھی ہمیں پیغام بھجوایا کہ آپ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں، میں اسمبلیاں توڑ کر استعفیٰ دے کر نئے الیکشن کا اعلان کرا رہا ہوں۔ یہ آفر اس کی طرف سے آئی جس کا آج میں فلور آف دی ہاؤس اظہار کر رہا ہوں۔ آج وہ کس بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی، جب اس کو عدم اعتماد کی تحریک سے ہٹایا جا رہا تھا اس سے ایک دن قبل اس نے اپوزیشن کو یہ آفر کی تھی۔ اس وقت تو ہم ٹھیک تھے، اس وقت تو ہم کسی سازش کا حصہ نہیں تھے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس ملک کا ایک دستور ہے، وہ دستور ہمیں اختلاف کی اور اتفاق کی اجازت دیتا ہے۔ مختلف سیاسی تنظیمیں اسی دستور کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے۔ وہ اختیار استعمال کر لوگ اپنے افکار، اپنے نظریات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اس شخص کے کیا نظریات ہیں، کیا افکار ہیں؟ شرق اور غرب میں جتنے ممالک ہیں اور جتنے نظریات کی بنیاد پر بنے ہیں، ریاست مدینہ سے لے کر کمیونسٹ اور دوسرے نظریات کے علمبردار ممالک میں بھی جا کر کہتا ہے کہ میں تو یہ والا نظام چاہتا ہوں، اور میں تو یہ والا نظام چاہتا ہوں۔ کبھی سیکولر بن جاتا ہے، کبھی لبرل بن جاتا ہے، کبھی مجاہد بن جاتا ہے، اور پتہ نہیں اور کیا کیا بنتا ہوگا۔ تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ پہلے تو پاکستان کی معاشی صورتحال کو ابتر کیا، اور اب جب ہم چیلنج کی حیثیت سے اس کو قبول کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی پاکستانیوں کی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے اپنے انتظامی امور کو ٹھیک کرنا ہے، تو وہ پھر سے پاکستان میں بے یقینی کی صورتحال پیدا کر کے دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، جس دنیا کو ہم پاکستان کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ لائیں، اور وہ ممالک جس کو اس نے بد اعتماد کیا، چین کو اس نے بد اعتماد کیا، اور
جو انویسٹمنٹ وہ سی پیکٹ کے منصوبے میں پاکستان میں کرنا چاہتا تھا اس کو سست بھی اس نے کیا اور پاکستان کو اس معاشی بحران میں اس کا بنیادی کردار ہے۔ پھر صدر مملکت عارف علوی کے ذریعے اس نے جو اقدامات کروائے، وزیر اعظم نے گورنر کو ہٹایا، اس نے مسترد کر دیا۔ کیا اس کے پاس صوابدیدی اختیار ہے؟ کیا وہ اس کو مسترد کر سکتا ہے؟ اس پر ایوان بات کرے۔ ایک طرف جب عمران خان وزیر اعظم تھا اور اس نے چودھری سرور کو ہٹایا، اس نے 16 منٹ کے اندر اندر اس گورنر کو ہٹایا اور نئے گورنر کو لگایا۔ اور دوسری طرف میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، وہ ان کو سمری بھیجتے ہیں، وہ اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ جو استہزاء عارف علوی اس وقت پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے، پاکستان کے سپریم کورٹ کے ساتھ کر رہا ہے، پاکستان کے اداروں کے ساتھ کر رہا ہے، یہی استہزاء اس وقت صوفی محمد پاکستان کے ساتھ کر رہا تھا۔ اس کے خلاف تو آپ نے اداروں کو متوجہ کیا۔ اس کو ایوان صدر میں آج تک کس حیثیت سے بیٹھا؟ اگر بات دستور کی ہے اور کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے، اس کے لیے تو مشکلات ہیں، اس سے تو جواب طلب کیے جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت کے حکمران اتحادی وہ کس پریشانی میں مبتلا ہے۔ جب ہمارے سامنے خزانے کی معلومات آتی ہیں اور جب ہمارے ملک کے اندر سیاسی جو بحران پیدا کیا جا رہا ہے، جب وہ ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن ہم نے اتفاق کیا تھا ہم نے کہ ہم اصلاحات کریں گے، انتخابی اور انتخابات میں جائیں گے۔ لیکن جو طرز عمل اس کا ہے، اگر تم نے انتخابات کا مطالبہ آج کیا ہے اور کل احتجاج کر رہے ہو، جب تم وزیر اعظم تھے تو تم نے خود کیوں انتخابات کا اعلان نہیں کروایا؟ تمہارے پاس تو اختیار ہے آج بھی کہ تم خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت گرا کر انتخابات کراؤ، وہاں تو تم استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جو گورنر تمہارے غیر آئینی طریقے سے بیٹھے ہیں، ان کو تو مستعفی کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، اور سینٹ میں تمہارے اراکین بیٹھے ہیں، تمام صوبوں کے اندر تمہارے اراکین بیٹھے ہیں، تم ہم سے استعفیٰ لے رہے ہو اور ہم سے مطالبہ کر رہے ہو کہ انتخابات کا وقت ہمیں بتائے۔ آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں انتخابات کا وقت بتاتا ہوں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے۔ مذاق سمجھا ہوا ہے ریاست کو۔ ریاست کے بچے یہ لاوارث نہیں ہے کہ تم اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرو گے۔ بات صاف ہے، الیکشن کا اختیار تمہارے پاس تھا، تم نے اس اختیار کو خود استعمال نہیں کیا۔ آج ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہو، کیوں انتخابات کا اعلان اس نے نہیں کیا؟ اور قوم کے اندر تو افراتفری پیدا کرنے کی اس نے کوشش کی۔ آج اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کر رہا ہے قوم کے سامنے کہ رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ وہ تمہارے لیے بھی پرسوں کھلی تھی، اس کا اظہار بھی کر دیا کرو۔ خاص چیزوں پر اظہار کرتے ہو، سلیکٹو چیزوں کو اچھالتے ہو، پوری بات قوم کو نہیں بتاتے۔ اس طرح نہیں چلے گا۔ ہم اس ذمہ داری کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ اقدامات کریں کہ جس سے پاکستانی قوم کو راحت ملے، سکون ملے، امن ملے، ان کی معیشت ٹھیک ہو، ان کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں۔ ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم کا بھی اور آج بھی ہمارا وزیر خارجہ بین الاقوامی دنیا کے پاس جا رہا ہے اور ان کے اس اعتماد کو بحال کر رہا ہے جو گزشتہ حکومت نے توڑا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر بجلی کا بحران ہے، ہمارے ملک کے اندر
पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से इस वक्त बहरान है। अगर हुकूमत का काम यह है जो वो करके गया है कि आखिरी वक्त में जब उसको मालूम हुआ कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी, उसने सब्सिडी दी और आज हमारे हुकूमत पर उसका बोझ डाला, तो क्या ये तो हम भी कर सकते हैं? बहैसियत हुक्मरान अगर इस तरह जाहिलाना फैसले करने का उसको इख्तियार हासिल है और कौम के अंदर वाह वाह कराने का चाहता है सिर्फ इस पर कि कौम वाह वाह करे, तो फिर कल हमारी हुकूमत भी ये ऐलान कर सकती है कि फिर डीजल 2 रुपए का कर दो और पेट्रोल 1 रुपए का कर दो। तो इन मसनूआत को तो हम भी कम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पेश नज़र अब सवाल होता है, अब्दुल अकबर चतराली साहब सवाल करते हैं, बीबी फहमीदा मिर्जा साहिबा सवाल करती हैं, नूर आलम खान सवाल करते हैं, दीगर मेंबरान सवाल करते हैं कि उस हुकूमत और इस हुकूमत में क्या फ़र्क है। उस हुकूमत और इस हुकूमत में आपको 20-25 दिन के अंदर फ़र्क का पता नहीं चलेगा, लेकिन हम संजीदगी के साथ आपको भी दावत देते हैं कि आपकी तजावीज़ है तो आप हमारे सामने लाएं, हम बेहतर से बेहतर पॉलिसी इस कौम को देने के लिए तैयार हैं। हमें भी अफसोस होता है, हमारे लोग सबसे पसमानदा है पाकिस्तान के अंदर, आज तक एक ही गंदगी से इंसान भी पानी पी रहे हैं, जानवर भी पानी पी रहे हैं, और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया कि 9.5 साल उनकी सूबे में हुकूमत थी, आज भी अपने फंड्स पर वो स्टे लिए हुए हैं और हमारे बुनियादी ज़रूरियात जो कौम को मिलने चाहिए थी, चाहे पानी है चाहे बिजली है, उसका वो आज भी शिकार है। हम बिला तफरीक खिदमत करना चाहते हैं, इस कौम की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि मेरा आज़म तो हो मईशत को ठीक करने का और मुझसे नाजायज़ मुतालबे किए जाएं। हम पॉलिसी देंगे तो अपने इख्तियार से देंगे, हम इलेक्शन में जाएंगे तो अपने इख्तियार से जाएंगे, साफ इलेक्शन इस कौम को देंगे, शफाफ इलेक्शन इस कौम को देंगे। हमें न खैरात की हुकूमत कबूल है न खैरात की अपोजिशन कबूल है, हम अपने सियासी फैसले अपनी बसीरत की बुनियाद पर करेंगे और इसमें मेरा आज़म है। और आप तमाम हजरात ने यहाँ पर पार्लियामान में बैठे हुए हैं, आप डिप्टी स्पीकर साहब और मैं, हमारा तो पहली मरतबा इस पार्लियामान में हमें मौका मिला है और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी रहनुमाई के लिए हैं, चाहे वो इस तरफ के लोग हैं या उस तरफ के लोग हैं, कि आपके इख्तिलाफ पाकिस्तान के अवाम के लिए ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है और मैं इस इख्तिलाफ को कदर की निगाह से देखता हूँ। तो हम हुकूमत में होते हुए, शरीक इक़्तिदार होते हुए, लेजिस्लेशन में भी इंशाअल्लाह अपोजिशन को भरपूर शिरकत की दावत देते हैं और जो डिस्प्यूटेड लेजिस्लेशन इस पार्लियामान ने की है और आप भी उसका हिस्सा थे, हम भी उसका इस हिस्सा थे, हम इंशाअल्लाह मिलकर उस पाकिस्तान मुखालिफ कानून साजी को भी अंडू करेंगे और पाकिस्तान की मईशत को भी पटड़ी पे डालेंगे और बताएंगे कि हमारे पास अगर बैरूनी दुनिया से हमारी चमड़ियों में छुपे हुए लोग पाकिस्तान के खिलाफ साजिश लेकर आएंगे, पाकिस्तान को इस तरह बहरानों में शिकार करेंगे, तो हम उसके खिलाफ उसको हर महाज पर मैदान में मुकाबले में मिलेंगे इंशाअल्लाह। यही जज्बा है, यही हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान की मईशत तरक्की करे, पाकिस्तान में लोगों को बिजली भी दस्तयाब हो, आटा भी दस्तयाब हो, चीनी भी दस्तयाब हो, सस्ती दस्तयाब हो। और एक बात और करना चाहता हूँ, अब्दुल अकबर चतराली साहब ने परसों एक बात की कुछ मुलाजमीन के हवाले से, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा उस पर भी काम शुरू है कि जितने बरतरफ मुलाजमीन हैं और गैर कानूनी तौर पर उनको बरतरफ किया गया है, उनकी बहाली के लिए भी हम इक़दाम कर रहे हैं। और जितने मुलाजमीन को आज भी सिर्फ मेरी मिनिस्ट्री में, मैं अवामी नौइयत का एक मसला है, बीबी
میں یہ بات کر کے پھر انشاءاللہ اجازت چاہتا ہوں، پھر آپ کو ڈپٹی اسپیکر صاحب فلور دیں گے، کہ میرے منسٹری میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے خزانہ بھر دیا ہے اور نمبر 1 کی ڈگریاں لیتا تھا، میرے ایک ڈپارٹمنٹ میں 8,500 ملازمتیں جو ہے وہ اس وقت ضرورت ہے ڈپارٹمنٹ کو، اور وہ اس نے نہیں کی گزشتہ 4 سالوں میں۔ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں بھی تقریباً 5,000 لوگ۔ اب ایسے ادارے کیسے چل سکتے ہیں کہ جب ان کو مطلوبہ تعداد ان کی ملازمین کی حاصل نہ ہو تو پھر دفتروں میں وہ کر کیا رہے تھے؟ یعنی ان کے افسران نہیں ہیں اور کلاس 4 اور کلرک لیول کے لوگ ان دفاتر کو چلاتے ہوں گے، تو پھر 4 سال میں یہ کیسے مملکت چلی ہوگی؟ تو ہم انشاءاللہ ان آسامیوں پر بھی پاکستان کے غریب لوگوں کو بھرتی کریں گے اور ان کی معاشی انشاءاللہ معاشی طور پر بھی ان کو پیروں پر کھڑا کریں گے۔ یہ ہماری جدوجہد ہے، اس میں ہمارا ساتھ دیجئے، ہمارے لیے دعا بھی کریں، اور جو لوگ پاکستان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، میں ایک بات کروں کہ پاکستان میں کوئی وزیر اعظم بن سکتا ہے لیکن عمران خان دوبارہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی محترمہ